إن الذين يؤمنون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على الصلاة والسلام عليك يا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز دی عقیدت علیہ صلاۃ علیہ السلام کے ہونے کے بعد تمامی احباب محفل میلاد میں موجود ہیں۔ نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام کی زندگی پاک کی محفل پاک ہے۔ کوئی لمبا چوڑا خطاب نہیں ہوگا، 20-25 منٹ کا خطاب ہوگا، اس کے بعد دعا کر دی جائے گی۔ اس میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، ان پر اللہ کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہو، اور اللہ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ پاک اپنے پاک محبوب نبی پاک صاحب اللہ علیہ السلام کی تکلیف اور دکھ برداشت نہیں کر سکتا۔ نبی کو تکلیف دینا اللہ کو تکلیف دینا، نبی کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا۔ دو چار بنا موجودہ حالات دے حال نہ کرنے اسی جتنے بھی امتحان کری جب میں حفظ ناموشے رسالت دے حالت دے سبحان اللہ۔ نبی پاک صاحب اولاد علیہ السلام اللہ سے محبت کرنے حضور غلام تو غلام کا کام ہے کہ غلامی دا ادا کرے سبحان اللہ۔ اور پھر جڑا غلام ہوتا ہے وہ پھر نبی دے غلاماں دا غلام ہوتا ہے سبحان اللہ۔ جس نال دے سرکار پیار کیتا انہاں دا غلام سبحان اللہ۔ جنہاں میں نبی عزت و رتبہ عطا کیتا اپنے مسلح کی جگہ عطا کی انہاں دا بھی غلام سبحان اللہ۔ جنہاں اپنی گود وچ بٹھایا جنہاں نال پیار کیتا انہاں دا بھی غلام سبحان اللہ۔ ساڈا بڑا سچا سچا عقیدہ محمد سبحان اللہ۔ او عقیدہ جڑے ساڈے اسلاف دا، ساڈے آبا دا، ساڈے بزرگاں دا عقیدہ اسی الحمدللہ کریم آقا لاجپال آقا دے نوکر اور لاجپال آقا دے نوکراں دے بھی نوکر سبحان اللہ۔ حضور دے صحابہ دے بھی نوکر ہیں، حضور دی اولاد دے بھی نوکر ہیں۔ اللہ سب کسی عقیدے دے رکھے، اسی عقیدے دے موت عطا آمین۔ ایتھوں جڑا دائیں بائیں ہو جانا اس کا مستقیم دوڑ جانا۔ اللہ پاک سن مذہب اہل سنت دے عقائد مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنگیو محبت رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں، عشق رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ نمازاں بعد میں، روزے بعد میں، حج بعد میں، زکاتاں بعد میں، عبادتاں بعد میں، سب تو پہلے حضور دی محبت اور نبی دی عزت دے پہلا دینا۔ کوئی ساڈے نبی نوں بھونگدا ہے کہ اسی مسیتی وڑ کے نمازاں پڑھیے تے اسی سمجھیے خیر ہے کوئی نہیں، اساں غلامی دا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اے غلامی دا حق ادا اس طرح نہیں ہوتا، بلکہ جڑا حضور کو بھونکے دعا کرو اللہ سانو ہمت دے اسی اس واسطے جہنم کریں۔ سب تو پہلے حضور دی ناموس کا تحفظ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما ہے ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة۔ بے شک جو اللہ اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، اللہ اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ دنیا آخرت پر لعنت ہو۔ اے جو انفراس میں کام ہوا گزشتہ دنوں میرے لاجپال آقا نبی پاک صاحب علیہ السلام کے خاکے بنائے گئے، پھر انہاں خاکیاں کو شائع کیتا گیا
لیکن اتنے دن گزر گئے جس طرح کہ چاہیے کہ امت مسلمہ آواز بلند کریا جتنے 57 اسلامی ممالک انہوں میں جو آواز بلند ہو گیا ساڑھے ملک کا وزیر اعظم ساڑھی حکومت فرانس دے سفیر وچ کڑیا انہوں نے سفارت خانہ بند کریا انہوں نے مصنوعات کا بائیکاٹ کریا لیکن جدوں میرا بھکاری بن جاوے منگا بن جاوے تو پھر گل تو نہیں کر سکتا جدوں اسی اپنا جھولی بنا کے پھیلا دیتی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ ساری جھولی مدینے مقدس حضرات دے کے پھیلائی جائے ایک دربار مصطفیٰ تو منگی جایا اس خزانے میں منگی جایا جس خزانے کو اللہ تعالیٰ فرما رہا تو محمد تقسیم فرما رہا تو پھر اسی گل کریاں لیکن بڑے دکھ کی گل ہے لیکن اللہ سب زبان عطا کیتی ہوئی جس مسجد عطا کیتی ہوئی اس اس کا بھی حق ادا کرنا تساں نوں یہ گل دسنی ہے کہ ساری گلاں بعد وچ حضور دی عزت سب تو پہلے لوگوں کو بڑی تکلیف ہو جاتی ہے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کہ نہیں یار یہ کیڑی گل ہے ملک وچ بڑا فساد ہے بڑا انتشار ہے اسی کہنے ہیں ایک ملک نہیں ایک وطن نہیں ہزار وطن حضور تو قربان ہو جانا سب تو پہلے نبی پاک کی عزت کا تحفظ ہے سب تو پہلے حضور کی عزت کا تحفظ ہے اور اے گل سن حضور نے صحابہ ہی دسی اسی جڑے نا کہتے ہیں کہ ہر صحابی جنتی نبی ہر صحابی جنتی ہے نبی دے صحابہ کی بڑی شان ہے نبی دی آل دا بڑا مقام مرتبہ ہے سنو حضور کی عزت دے حضور کی ناموس سے پہلا کن دے رہے حضور نے صحابہ ہی دسی تو رب القرآن محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد اللہ کے رسول ہیں والذین معه جو ان کے ارد گرد بیٹھنے والے ہیں ان کی میت میں رہنے والے ہیں ان کی صحبت میں رہنے والے ہیں ان کی سنگت میں رہنے والے ہیں ان کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ان کی زیارت کرنے والے ہیں والذین معه اشداء علی الکفار جب کافروں کا مقابلہ ہوتا ہے یہ سخت دل ہو جاتے ہیں سبحان اللہ رحماء بینہم لیکن جب یہی نبی پاک کے دربار کے نوکر جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اپنے ہم نشینوں میں بیٹھتے ہیں اپنے ساتھیوں میں بیٹھتے ہیں تو نرم دل ہو جاتے ہیں ایسے شان حضور نے صحابہ کی شان ہے جنہاں نبی پاک کی زیارت کی تھی نبی پاک کا کلمہ پڑھیا اور نبی پاک صاحب دولار کا السلام نے حکم کہ اپنی جانت قربان کی دیکھو بڑا اوکھا وقت ہے ہن اسی اس وقت بہت کرو اپنے آپ توجہ کرو اپنے گھر والا چاہو ایتنے کے لوگ اتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہونا دے چاہیے اسی اپنے گھر بار چھوڑیے تے پھر اسی یہ نکل پائیے کہ اسی پنجن واسطے جنم کر سکے حضور کی گستاخی نہ کیجیے لیکن اسی کہتے نہیں اسی چپ کر کے بیٹھے ہیں لیکن حضور کے صحابہ جدو حضور کی عزت سے گل آئی تو حضور کی عزت سے پیار دے کے دسے اللہ اکبر عروہ بن مسعود صلح حدیبیہ کا موقع ہے کفار مکہ کی طرف آئے بعد میں جنہاں کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے اس وقت مسلمان نہیں سے کفار مکہ کی طرف ایل پی او سفیر بن کے آئے ملاقات واسطے جدو آگے میں کہنے کہ سرکار نبی رحمت تشریف فرما جلوہ گر حضور دے حضور دا وقت آیا میرے کریمہ کا لجبالا کا حضور کرنے واسطے تشریف فرما ہوئے تے حضور دے صحابہ حضور دے ارد گرد اکٹھے ہو گئے سبحان اللہ ہزار کا اجتماع ہے ہن ایک عروہ بن مسعود ویکھنے پہ حضور حضور واسطے بیٹھے صحابہ ارد گرد اکٹھے ہوئے میرے کریمہ کا لجبالا کا دے حضور دا پانی میرے کئی واقعہ نے صحابہ زمین تے گرن نہیں دیتے ہر قطرے میں محفوظ کیتا اور نوش کیتا اے عروہ بن مسعود ویکھنے پہ صحابہ نے محبت صحابہ نے عشق کو ویکھنے پہ اور میرے کئی واقعہ نے بعد آقا دا لعاب نکلا سوق مبارک نکلیا صحابہ اپنے ہاتھ کیتے اس کو اپنے جسمان نے ملیا اور جس صحابی کو نہیں ملیا اس دوسرے صحابی دا ہاتھ نال ہاتھ لا کے اپنے جسم تے مارے حضور نے
اور جب یہ نبی گفتگو فرماتے کسی کی ضرورت نہیں کہ حضور کی آواز تو آواز بلند ہوئے، بلکہ ایک محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے سرات کے پرندے بیٹھے اگر حرکت کی تھی تو پرندہ اٹھ جاتی۔ اتنا عقل حضور کی بارگاہ میرے کریم آقا علیہ مالا کا نہ عشق کا جدو یہ منظر عضا بن مسعود نے دیکھا اور جدو واپس گئے وہ جا کے انہوں دسیا کفار مکہ اور جڑے حضور دے نوکر حضور دے صحابہ اے جڑے حضور دے وضو دا پانی جڑا میرے کریم آقا او کہتے ہیں نبی دے جسم مبارک دا لگ گیا اس زمین تے گرن نہیں دینے اے کفار مکہ اور کیا ہے گوارا کرن گے کہ نبی دا خون زمین تے گرے، یہ پانی نہیں گرن دیتے اس پانی کی بھی حفاظت کرتے اور نبی دے خون نو کدے بھی زمین دے نہ گرن دے سنے خواب نہ میں کو کہ حضور کو شہید کرتا اور حضور ایسے دیوان حضور دے صحابہ یہ اور جو بات مسعود جدو ملاقات سے حضور دے خیمے وچ گئے، خیمہ مبارک میں ایک صحابی محافظ کھڑے عضا بن مسعود سرکار نال گل کرتے ہو اپنے ہاتھ کو حضور کی داڑھی نال کیتا، ایک دفعہ کیتا، دو دفعہ کیتا، تین دفعہ کیتا، جڑے نال صحابی جڑے محافظ کھڑے ہو برداشت کرنا کیا اے اللہ اگر ہن تیرا ہاتھ حضور کی داڑھی نال کیا ہاتھ وڑ دے سا تیری ایک لوگ کے تیرا اشارہ کرے ساڈے نبی نے اشارہ کرے یاد ہے کہ وہ حضور دے صحابہ گل برداشت نہ کیتی کہ کوئی حضور دی عزت تے حملہ کرے، کوئی نبی پاک دی ختم نبوت تے حملہ کرے، کوئی نبی پاک دی ناموس تے حملہ کرے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تائنائے صداقت جنہوں میرے کریم آقا لجپال آقا اپنی ظاہری حیات مبارکہ تے اپنے مصلی تے کھڑا کر کے اور تمام صحابہ کا امام بنایا کہ بڑی شان میرے کریم آقا لجپال آقا صدیق اکبر عطا فرمائی اور دیکھو وہ مقام بیت المقدس سے جب میرے کریم آقا لجپال آقا سرکار جدوں اوتھے گئے تمام انبیاء کی جماعت موجود ہے، سارے بڑے بڑے نبی تو ابراہیم بھی ہیں، اوتھے حضرت آدم بھی ہیں، حضرت عیسیٰ بھی ہیں، حضرت موسیٰ بھی ہیں، حضرت یوسف بھی ہیں، سارے نبی موجود، 1,40,000 انبیاء کی جماعت موجود۔ جب جماعت کی باری آئی جبرائیل نے حضور کو ہاتھوں پکڑے مصلی امامت پہ کھڑا کر سکے اور فرمایا کہ تسی یہ تمام انبیاء کی امامت کرو۔ سبحان اللہ، فضیلت کی مثال ہونی ہے کہ جڑا امام ہونا دنیا لوگوں کو افضل ہونا بے شک، یعنی تمام نبی موجود، سارے نبی موجود، لیکن حضرت جبرائیل سرکار کا ہاتھ پکڑ کے مصلی امامت تے کھڑا کر کے حضور امامت انبیاء سبحان اللہ کہ تسی نبیوں دے امام ہو۔ اس نے کیا جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے مصلی تے کریم آقا لجپال آقا کو کھڑا کیا، اسی طرح حضور نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ سے اپنے مصلی تے ابوبکر صدیق کو کھڑا کیا اور دسیا کہ یہ صحابہ کا امام ہے۔ کیڑی گل دسی؟ یہ صحابہ کا امام ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کلمہ پڑھا مسلمان ہوئے گھر میں باپ ابو کا آفائی بال جنہ کلمہ پڑھا اس وقت مسلمان نہیں تھے، انہاں حضور کی گستاخی کر دیتی، ساڑھے کریم آقا کی گستاخی کر دیتی۔ حضرت ابوبکر کو برداشت نہ آیا، اپنے باپ کو تھپڑ مارا، بڑا باپ زمین سے گر پیا۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، حاضر ہو کے سارا ماجرا بیان کیتا۔ لجپال آقا ارشاد فرمایا کہ تھوڑے باپ سی تسی انہاں نوں کیوں تھپڑ ماریا؟ رک جاندے، انہاں کہا حضور تھپڑ ہی ماریا، تھپڑ ہی ماریا، اگر میری ہاتھ میں تلوار ہوتی میرے باپ کو تھوڑی گستاخی کی، تھوڑی توہین کی، اگر میں آپ ایک تلوار ہوتی تھی میں اپنے باپ کا سر تب تو جدا کر اے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ کیا کہ 10 ہے کہ حضور کی نام سے پیدا کی کتا جانا جب حضور کی گالا ہے تو کوئی رشتہ داری نہیں، جب نبی نے دین کی گالا ہے کوئی رشتہ داری نہیں، لیکن اسی ایسے بے ضمیر ہیں، ایسے بے ضمیر ہیں جب دین کی گالا ہے اسی کہتے ہیں کہ دین کو ہم تخت لانا میں اصل نبی کا نظام نافذ کرنا ہے کہ پھر جیسے کش مخش اور تذبذب کا شکار ہو جائے گی۔ نہیں ووٹ سنا شرابیاں دینا، ووٹ سا کبابیاں دینا، ووٹ سا بدکار دینا، پھر جب
وارث موجود ہویا نبی دا کوئی خدا دی عزت میں موجود ہویا تے پھر ایک بم بچا کے نہ رکھیا بلکہ فلاس اتے بتا حضور خدا ہویا جدوں ووٹ بنا دیتا انہاں دا حکمرانی نہیں تھی کہ جڑے کہنے پہ اے فرانس کی اجازت جڑا پیغام ساڈا دی اجازت دے جا وہ کہہ رہا اس دا محفوظ دیکھو ساڈے مسلمان دے بڑے جذبات موجود ہو گئے اے تو چنگا نہیں کیتا لیڈر اس طرح نہیں کرتے اوے بغیر اے کہہ رہا اے وزیر اعظم ذلیل اعظم خبیث اعظم اے گل کہہ رہا کہ اس گل نال تو انتہا پسنداں نوں تکلیف مل جاتی اجا متاشر جو انتہا پسند ہے انتہا پسند کو کیوں دعا دے دیکھو جی حضرت عزت واسطے لیکن کہہ رہے دہشت گرد ہے غازی ممتاز حسین قادری شہید تاثیر واسطے جنم کیتا سلمان تاثیر میں ہیرو کہتے ہیں اے بے غیرت جڑے اور غازی ممتاز حسین قادری کو قاتل کہتے ہیں جڑا امت مسلمان دا ہیرو ہے جڑا نبی دا عاشق ہے اس کو کہنے نے قاتل ہے اور جڑا کتا جڑا حدود توہین رسالت میں جڑا ناموس رسالت کا قانون ہے جڑا حدود توہین کے وہ پھانسی کا پھندا دیتا جائے اس کو سزائے موت دی جائے جدوں کتا سلمان تاثیر پہنچیا اس وقت نعوذ باللہ قانون جڑا 295 سی یہ نعوذ باللہ کالا قانون ہے غازی صاحب نے فیصلہ کیا ہے ماشاءاللہ غازی صاحب فیصلہ کیا ہے اسی الحمدللہ اس کو گل دسنا چاہتے ہیں اس کو گل سمجھانا چاہتے ہیں بڑے ہوش نال عقل نال ذرا اپنے دلوان میں جاؤ ذرا کرے میں جاؤ تسی جا کے رہے ہو اج جدوں تم انہاں نوں ووٹ دے کے انہاں بغیرتاں نوں منتخب کیتا انہاں دی جرات کی نہیں میں کہتا بھکاری دی کڑی عزت بھکاری دی کوئی عزت نہیں کہ اپنی کشتوں لے کے آئیے کر سکے جڑا ورلڈ بینک کر کے جڑا قصے منگے جڑا سارا نظام سودی ہوئے جڑا ادا نہ جانے چاہے اسی سمجھے کہ اس ملک میں تبدیلی آ جاتی تبدیلی نہیں آ سکتی تبدیلی نظام مصطفیٰ آ جاتی حضرت صدیق اکبر کے غلام حسن فاروق اعظم کے غلام حسن عثمان غنی کے غلام حسن حیدر اطلاع کے نوکر حسن انشاءاللہ پھر تبدیلی آ انشاءاللہ بالکل پکی گل ہے کیا حضور کی عزت پہ دینا یہ ادعا ہو سکتی ہے کیا دہشت گردی ہے کیا غازی ممتاز قادری شہید 7 لاکھ حضور کے عاشق جنتا کے نالا پڑھا ہو کیا ہو اور بلا دہشت گرد ہے تو سلمان تاثیر مولوی بھی نہیں ملا جڑا آگے نالا پڑھا مولوی بھی نہیں ملا جس کو پوچھو سارے پیچھے ہٹا یہاں نماز نہ اس کو کتے کو کون پڑھا اس خبیث کتے نے جنازہ کون پڑھا کہا کہ فرق سمجھو ہوش کرو پھر اسی جاویے نہیں خیر اسی نہیں کہہ سکتے ساڈی کہ جی ہوئے ہاں اسی بہت کچھ کر سکتے ہیں یار اسی اور کوئی نہ کریے نیت تے سکھا سکتے ہیں اے نیت کا ساتھ کرو اس اندر دی گندگی کو دور کرو اس اندر دی غلاظت کو بھی دور کرو اور ایک گل آکھو انشاءاللہ اسی نظام مصطفیٰ نافذ کرا گے انشاءاللہ اسی حضور کے غلام جاگا گے ہن نہ کتے ایک کام کیتا اسی ہو دینا کر دے اسی ٹوٹل قوم تے لعنت بھیجا یہ انہاں دا کام ہے فرانسیہ اس ٹوٹل قوم تے پیٹرول اسی نہ پواواں گے اسی انہاں دی مصنوعات دا بائیکاٹ کریں گا ایل یو جتنے لکھا ہونا اس بسکٹ ہوتے وہ پلس کیڑا زیرا پلس کی کیڑو کہہ ٹاک ہوئے جڑے بسکٹ اندر برنس ہوئے جڑے انہاں دی فرانس کے بسکٹ دا ساؤنڈ نہیں استعمال کرنے دیکھو نا ایک بسکٹ اسی کھانے پہ جدوں جو ایک بسکٹ آتا ہو گیا ایک بسکٹ اسی جڑے حضور جڑا پہنچے اسی انہاں دی بڑی میں چیزاں کا بھی اسی لعنت بھیجتے ہیں اسی ایک کر سکتے ہیں اسی کیوں نہ کر سکتے اور اگر یقین سن مدرسہ پہ بڑے یقین 57 اسلامی ملک ایک کروڑ تو زیادہ مسلمان اگر اسی انہاں دی مصنوعات دا بائیکاٹ کر دیں تو انہاں ویسے ہی بڑا غلط ہو جائے اسی تو لوگوں کو تکبیر دے رہے ہیں اسی تو لوگوں کو طاقت دے رہے ہیں اور اسی اپنے حکمرانہ بیدادہ کو دسنا چاہتے ہیں جڑا حضور دا عاشق ہے جڑا حضور دا پیارا ہے اس کو حضور کی عزت تو ود کوئی چیز بھی نہیں لگتی تو سانو بے شک دہشت گردی دے طرف دے اسی لے لے سب تو سانو آپ پسند کے اسی قبول کر لے سان لیکن ایک گل اسی آ رہے ہیں جدوں حضور دی گل آسی پھر حضور دی گل اسی بھوک برداشت کر لے سان بجلی دی کھمبے نہ لاؤ خیر کوئی گل نہیں گیس نہ دیو کوئی گل نہیں روڈ ٹوٹی جائے خدا دی قسم کوئی پرواہ نہیں ہاں جدوں حضور دی گل آسی پھر حضور دی نوکری تے کرو نوکری کرو حضور دے نبی نے کلمہ پڑھا ہے تسی رکھے جا کے باقی گل نہیں کر سکتے اے میں قربان جاواں اپنے لیڈر خادم حسین جی سبحان اللہ کسی کو تکلیف
تے اسی بولی شوری سارے سکڑا کسی کو نہیں ہوتا لیکن گل ہے اسی دسیے تے اسی مسلمان نبی نے کلمہ پڑھے کیا سارے پیر مولوی پہ غیرت ہو گئے میں حیران ہوں اس بات سے پیر کو اسی جلسے کرتے پہ کبھی مولوی پر کیڑی کرتے پہ جان ہے میلاد مصطفیٰ کا بیان ہوگا عظمت مصطفیٰ کا بیان ہوگا شان مصطفیٰ کا بیان ہوگا یار شان مصطفیٰ کی گل کر پیر صاحب شان مصطفیٰ کی بات کرو مولوی صاحب عظمت مصطفیٰ کی بات کرو حضور کا میلاد بیان کرو لیکن ہن اے بھی گل دسو اس تو پہلے حضور کی عزت تحفظ کرو اے سب تو پہلے ہی گل دسو ناموس رسالت واسطے زبان ہی دینی ہے تھوڑی زباناں گم ہو گئی ہیں تسی فراغ لعنت نہیں بھیج سکتے ہو تسی یہ پیغام نہیں دے سکتے ہو تسی یہ اپنی نسل نو دسو اپنی اولاداں نو دسو نبی دے عاشقاں نو دسو کہ کوئی عمری حضور دا لوٹے اس کو وڈ دے بے شک اے حضور حدیث من سب نبی فقتلوه یہ حضور حدیث سے میں نے کا خود فرمایا ایک صحابی حضور کو لائے آکے آقا میں اپنی بیوی کو مار دیتا بیوی کو قتل کر دیتا سرکار فرمایا حضور نے جان دیا پوچھا کیوں بیوی کو قتل کیا انہوں نے کہا میری بیوی آپ کو گالی کری میرے کو برداشت نہیں میں اس کو مار کے قتل کر دیا اگر حضور کے فرمایا ٹھیک تو خون معاف ہو گیا سرکار خون معاف کر دیتا کوئی نیت نہیں میرے کریم آقا فرمایا تو ٹھیک ہی کیا نہیں یعنی حضور کی گستاخی کر جس کی ہے اسی سزا ہے فقتلوه بے شک اس کو قتل کر دیا اے ابن خطر جب میرے کریم آقا نے کہا آقا سرکار مکہ فتح ہے اے ابن خطر جڑا حضور کو گالی کرتا ہے نبی نے توہین میں شیر دیتا ہے ایک کعبہ کے خلاف میں چھپیا کعبہ کے خلاف میں چھپیا جسے قتل کرنا حرام ہے حکم نہیں شریعت میں اور نبی خود دسیا کہ اور جگہ میں جیسے کوئی چیز تسی مار نہیں سکتے ہو ایک قتل نہیں کر سکتے ہو اس کی حرمت ہے جدوں ابن خطر خلاف کعبہ میں چھپیا ہے حضور دے صحابہ آئے مار کی تھی آپ کا ابن خطر ہو جائے وہ سب گالیاں کرتا ہے اور خلاف کعبہ میں چھپیا ہے کیا حکم سے کعبہ میں اتھی جا کے مار دے وہ فقتلوه حضور فرمایا اس کو قتل کر دے یا اس کو بڑی گل اچھا چلو قرآن میں آ جائے قرآن سن کے دستاویز قرآن ہی سنو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اسی حضور کے صحابہ نے کیوں نہ منی خدا دی قسم جنہاں حضور نے بے دوست محبت کی تھی جنہاں سرکار واسطے قربانیاں دی تھیں اے او عمر فاروق میرا کا فرمان ہے یہ تو عمر گزر جاوے شیطان بھی نہ بدل جانا اے او فاروق اعظم میرے کریم آقا اقبال آقا ایک یہودی اور منافق مسلمان کے درمیان فیصلہ کیا ہے فیصلہ سرکار نے یہودی نے حق کر دیتا اب جڑا وے مسلمان مطمئن نہیں گیا فکر فیصلہ میرے ہاتھ میں مسلمان ہوں فیصلہ میرے ہاتھ میں ہونا چاہیے فیصلہ یہودی کا ہو گیا اس کا نہیں میں اس فیصلے تو مطمئن نہیں چلو آؤ فاروق اعظم کو چلتے ہیں حضرت عمر ابن خطاب ہو جاتے ہیں عمر ابن خطاب کو چلے گئے یہودی جا کے دسیا کہ اے جڑا فیصلہ وے اے نبی نے میرے ہاتھ میں کر دیتا ہے مسلمان مطمئن نہیں حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ٹھہرو میں بھی اندر سے ہو کے آتا ہوں ابھی فیصلہ کر دیتا ہوں فاروق اعظم اندر گئے تلوار کٹی تلوار لے کے آ کے اس مسلمان منافق کا سر تک تو جدا کر دیتے ہیں سر وڑ دیتے ہیں مدینے میں شور مچیا کہ مسلمان کا خون کر سکے حضور کی بارگاہ میں معاملہ پیش آیا نبی رحمت خاموش وہی ہوئی رب کا قرآن پڑھا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے محبوب تجھے تیرے رب کی قسم اے اللہ تعالی کو انداز دیکھو اپنے نبی کا مخاطب ہونے کا انداز دیکھو اے محبوب تجھے تیرے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم اے مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک تھوڑے فیصلے کو تسلیم نہ کر ٹھیک ہے اس وقت حضرت عمر کو خطاب اس عمل کے بعد آپ خطاب ملا فاروق اعظم یعنی کہ حق و باطل کے درمیان فرق کر دیا گل ہے صحابہ رہے ہیں قرآن ہے گل دستا پیا ایک ابو لہب جب میری کاکا اقبال کا اعلان نبوت کیتا تے اپنے رشتہ دار پر آئے ہو گئے ابو لہب اپنا سکا چچا وہ سگلی کی تھی انگلی کر کے داؤد بلا کہنا تبن لگا
کہ نبی تسی ہلاک ہو جاؤ، محمد نعوذ باللہ تسی ہلاک ہو جاؤ، ایک اسے گل آتی رب قرآن کی پوری صورت اسی مذمت میں نازل کی تھی تبت یدا ابی لہب مطلب اے میرے حبیب کی طرف ایک انگلی سے اشارہ کرنے والے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ بے شمار مثالیں موجود سورہ قلم میں ایک ولید بن مغیرہ جڑے میرے کلمہ کا اجوالا کا نعوذ باللہ پھونکدا ہے بکواس کرتا ہے تے ایک صورت نازل ہوئی اس آقا نعوذ باللہ ساکا کہ یہ جڑے نبی محمد اے نعوذ باللہ دیوانے مجنون رب قرآن فرما وبا بے مجنون نہیں دیوانے نہیں حضور دی شان میں تیرا آیت نازل ہوئی اگے اللہ پاک اس ولید بن مغیرہ نے 10 آیت بیان کیتے اور اس کو سمجھو تسی جڑا حضور دا گستاخ ہے نبی کی توہین کرتا پیا وہ 10واں آیت قرآن میں بیان ہوا کہ یہ اپنے ماں پیو کا ہے ہی نہیں باپ کا ہے ہی نہیں آرامی زمین کا لفظ استعمال ہے یہ سانو کہن خالد نبی بڑی سخت باتیں کرتا ہے یا قرآن پڑھ قرآن حضور کے گستاخ کو حرامی کہتا ہے زمین کہتا ہے وہ اپنے باپ کا ہے نہیں اس کر کے جو دین کی گل ہے پھر نرم گل ہو ہی نہیں سکتی یہ نرم گل کر کے اسی یہ عالم ہے ساڑھا یہ نرم گل کر کے نہیں خیر کوئی نہیں ہے ہم بڑے امن پسند ہیں ہم ہمارے سنت بڑے امن والے پھر امن دی ہے گل ہے پھر ہمارے تو خدا کی قسم تسی پھر ختم ہو جاؤ تو تھوڑے اندر غیرت نہیں مان کے اذا فاتح الحیا فقط معاشر حضور فرما سکتے ہیں تو حیا مان جائے اذا فاتح الحیا جو حیا نے جگہ نکل جائے فقط معاشر ہم تھوڑے دیر میں جو عطا کرتا نبی نے کلمہ کس گل نہ پڑھے غیرت کی نہیں جدو غیرت ایمانی سب تو پہلے خدا کی قسم سندستا پہ میری فقیر یہ رضا حضور کی جتیاں کا صدقہ آج پوری ساڑھی عزت کرنے پہ ہو ایک نسبت رسول غلامی رسول کا تو ساڑھے گلہ تو کٹ دیتا وجہ سب کو پتی نوکر ہی نہ رکھے یہ مسلمان کا عزت ملی ہے یہ حضور کی وجہ تو ملی کا عزت ملی ہے جب حضور کی وجہ تو عزت ملی حضور کی کہنا ہے سب کو حضور کی کہنا ہے سیکیورٹی کی گاڑی کرتی حالات خراب ہے حالات اللہ سے دفعہ خراب ہو جائے خدا کی قسم سب وڑ دے ساڑھے ٹوٹے کاٹے کر دے حضور کی ناموں سے کر جگہ کے نہیں فلان ناراض ہو جائے گا فلان ناراض ہو جائے گا فلان ناراض ہو جائے گا فلان حضرت صاحب ناراض ہو جائیں گے فلان ایم ایل اے ناراض ہو جائے گا فلان آپ بھی ناراض ہو جائے گا ہم نبی کی عزت کے مقابلے میں اور اپنی جھنڈی کی نوک پر بھی نہیں سمجھتے کسی کو ہم حیثیت نہیں دیتے سب سے پہلے حضور کی عزت ہے ایسی نہ لوگوں وہ سائر ہوئے پیغام دینے پہ حضور کی ناموس کا تحفظ کرو نبی کی دین کی گل کرو اسی میں ایک بیان سنا ساڑھے وہ جی ایک مولوی آ گیا مولوی ووٹ منگنے پر نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ تحقیق اے گل بڑی تصدیق مولوی ووٹ منگنے پر نہیں مولوی کا کام نہیں اچھا مولوی کا کام نہیں پھر حرامیے بھی سب ہو ہاں جی آبی جی دس ہونا پہن میں سچلاتی پروفیسر ہونا میں غلط کر کے دسوں میں غلط ہے میں دس ہونا جڑا پاؤڈر پیوے جڑا بدکاری کرے جس دی کئی اولاداں بچے جو جڑے ہون ہی نہ جائے پھر اسی نہیں خیر انہاں مخجل انہاں منتخب کو سنائی حالت ہوتی پڑی بالکل میں بڑی پکی گل جڑے ہیں نا حالت ہے نہیں مولوی کیوں آ گئے ہیں مولوی ایک خدا کی قسم کیا نہ سکتی اسمبلی میں ایک مولوی کا مفتی کاشف بخری وہ دسایا مجھے دادا دیتے ہیں کدے اس کو پہلے قائدارے سب لوگوں کے نعرے لگے ہیں نہیں صرف اسمبلی میں مفتی کاشف بخری قائدارے سب لوگوں کے نعرے میں بول بھی نا کہ بہت اسی نے کدے چار بندے کو دیدار چلے نہیں گئے انہاں اور کچھ نہیں جو نہ کو کیا پکڑا جا کسی کدے پہلے جانا نہیں یاد اور یہ طاقت اس طرح دی ہے جب تسی قانون اسمبلی میں پاس ہونے پر قانون تسی کہنا میں غلط کیا حال میں پڑھے غلط لیکن جب میں